اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے اردو گرامر۔ یعنی بچوں، یہ کلاس 6، 7 اور 8 کے لیے ہے۔ جماعت ششم، ہفتم اور ہشتم۔ ششم کہتے ہیں پیارے بچوں 6 یعنی چھٹی کو، ہفتم ہو گیا 7 یعنی 7ویں، ہشتم ہو گیا 8ویں یعنی 8 کے لیے۔ پیارے بچوں، یہ ہے اردو گرامر۔ اس میں جو ہمارا آج کا عنوان ہے یعنی موضوع جو ہے وہ ہے پیارے بچوں فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے۔ پیارے بچوں، زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 اقسام ہیں، یعنی اقسام کہتے ہیں قسموں کو، یعنی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے فعل ماضی، نمبر 2 فعل مظاہرہ، نمبر 2 فعل حال، نمبر 3 فعل مستقبل، نمبر 4 فعل مضارع، نمبر 5 فعل امر، نمبر 6 فعل نہیں۔ پیارے بچوں، پہلے ہم دیکھتے ہیں فعل ماضی کس کو کہتے ہیں۔ ہاں پیارے بچوں، فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً مالی نے پودوں کو پانی دیا، میں نے اسکول کا کام کیا۔ یعنی جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں یہ فعل ہیں۔ ان مثالوں میں دیا اور کام کیا فعل ماضی ہے، یعنی جو انڈر لائن جو لال لائن سے انڈر لائن کی گئی ہے وہ فعل ماضی ہیں۔ اب ہے پیارے بچوں دوسرا ہے فعل حال۔ یعنی فعل حال کی 2 اقسام ہے، اس کے 2 اقسام ہیں۔ فعل حال تمام، فعل حال جاری۔ فعل حال تمام، فعل حال تمام میں موجود زمانے یعنی حال کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً لڑکی کتاب پڑھتی ہے، لڑکا بھاگتا ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ ہے مصدر کا نام دور کر کے تا ہے لگا دینے سے فعل حال تمام بن جاتا ہے۔ اب ہے دوسرا اسی کا ہے فعل حال کا فعل حال جاری۔ اس میں موجودہ زمانے کا جاری ہونا پایا جاتا ہے۔ مثلاً ہاں پیارے بچوں، فعل حال جاری اس میں موجودہ زمانے کا جاری ہونا پایا جاتا ہے۔ مثلاً خالدہ لکھ رہی ہے، ماجد آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بنانے کا طریقہ ہے مصدر کا نام دور کر کے رہا ہے، رہی ہے اور رہے ہیں لگا دینے سے فعل حال جاری بن جاتا ہے۔ اب ہے پیارے بچوں تیسرا فعل مستقبل۔ فعل مستقبل کی تعریف جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے اس سے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ مثلاً ہے ماجد کھانا کھائے گا، آسماں سبق پڑھے گی۔
اس کے بنانے کا طریقہ ہے مصدر کا نہ دور کر کے یہ اور گا لگا دینے سے فعل مستقبل بن جائے گا۔ اب ہے چوتھا ہے فعل مظاہرہ، یعنی اس کی تعریف ہے ایسا فعل جس میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں پائے جائے، یعنی اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ کون سا؟ فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ مثلا لڑکی پڑھی، خالد لکھے۔ اس کے بنانے کا طریقہ ہے، یعنی اس میں دیکھنا ہے اس میں اور کون کون آئے گا۔ علامت، اس کی علامت جو ہے علامت مصدر دور کر کے حروف یہ یا یہ لگا دیں تو فعل مظاہرہ بن جائے گا۔ اب ہے پانچواں فعل امر، ایسا فعل جس میں حکم پایا جائے فعل امر کہلاتا ہے۔ مثلا اکرم لکھ رہا، اکبر آیا۔ اس طرح بولو، لکھو، کرو، اس کی مزید مثالیں بھی ہیں۔ ہاں پیارے بچوں، اب ہے اس کا جو لاسٹ اقسام ہے 6واں، وہ فعل نہیں۔ ہاں پیارے بچوں، فعل امر کی جو بنانے کا اور بھی طریقہ ہے وہ ہے اس کی جو علامت ہے وہ ہے علامت مصدر نہ دور کر کے فعل امر بن جاتا ہے۔ جمع کے صیغوں میں واو یا واو لگانا پڑتا ہے۔ مثلا بچوں باغو، لڑکوں قومی ترانہ پڑھو۔ اب 6واں ہے فعل نہیں۔ اس کی جو تعریف ہے جس فعل میں ممانعت پایا جائے فعل نہیں کہلاتا ہے۔ ممانعت یعنی انکار جس میں کیا جاتا ہے، ممانعت اسی کو کہتے ہیں۔ مثلا لڑکوں شور مت مچاؤ، ساجد زیادہ نہ کھاؤ۔ اس کے جو بنانے کی جو علامت ہے فعل امر سے پہلے مت یا ن یا نہیں لگانے سے فعل نہیں بن جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو گرامر تھا جس کا نام تھا، جو عنوان آج کا تھا وہ تھا فعل کی اقسام۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنے اقسام ہیں؟ یعنی کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 اقسام ہیں، یعنی 6 قسمیں ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔